اس بادشاہ کا نام جبلہ بن احم تھا۔ وہ غسان کا بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی شمع جگمگا اٹھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں سنا، اس پر غور و فکر کیا، پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس کے اسلام لانے کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے۔ جبلہ بن احم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ مدینہ طیبہ آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسے اجازت دے دی گئی کہ تم مدینہ طیبہ آ سکتے ہو۔ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور تم پر وہی کچھ واجب ہے جو ہم پر واجب ہے۔ جبلہ بن احم غسان سے روانہ ہوا۔ اس کے جلوس میں 500 گھڑ سوار تھے۔ وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے شاہی لباس پہنا جس کے دامن پر سونے کی دھاریاں تھیں۔ پھر اس نے ہیروں اور جواہرات سے مرصع تاج سر پر رکھا۔ اس کے گھڑ سواروں نے بھی بہترین لباس پہنے۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوا تو اہل مدینہ، جن میں عورتیں اور بچے سبھی شامل تھے، یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس کا پرتپاک استقبال کیا، اپنی مجلس میں جگہ دی اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ اسی دوران حج کے ایام بھی آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جبلہ بن احم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیا۔ جبلہ بن احم نے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کیا۔ بنو فزارہ کا ایک مسکین شخص بھی طواف کر رہا تھا۔ اتفاق سے اس مسکین شخص کا پاؤں جبلہ بن احم کی چادر پر آ گیا۔ بادشاہ جبلہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اس مسکین شخص کو ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس مسکین شخص کو بھی بڑا غصہ آیا، مگر وہ کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکا۔ اس نے فوراً اپنا مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ بن احم کو بلوا بھیجا اور جواب طلبی کی کہ تم نے دوران طواف اپنے مسلمان بھائی کو تھپڑ کیوں مارا؟ تم نے تو تھپڑ رسید کر کے اس کی ناک کی ہڈی ہی توڑ ڈالی، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ جبلہ بن احم نے بڑے غرور سے کہا کہ اس شخص نے میری چادر کو اپنے پاؤں سے مسل دیا، اس کی یہ مجال! اگر مجھے اس مقدس گھر کی حرمت اور عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس شخص کی گردن اڑا دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جبلہ، تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ واقعتاً تم نے اس مسکین شخص کو تھپڑ مارا ہے۔ اب تمہاری نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ کسی طریقے سے اسے راضی کر لو، ورنہ جبلہ بن احم کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس سے بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً پوچھا، ورنہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ بنو فزارہ کے اس مسکین شخص سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور تمہارے منہ پر ویسا ہی تھپڑ مارے اور اپنا بدلہ لے لے۔ بادشاہ جبلہ کہنے لگا، اچھا تو کیا اب یہ مجھ سے بدلہ لے گا؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور یہ ایک ادنا سا بے حیثیت آدمی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اسلام نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں۔ تم اور یہ بنو فزارہ کا مسکین شخص دونوں برابر ہو۔ اسلام کی نظر میں صرف وہی شخص افضل اور اعلیٰ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ بادشاہ جبلہ کو اس قسم کے مساوی سلوک کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس نے کہا، میں اس صورت میں دوبارہ عیسائی بن جاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، جو شخص اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے، اسلام کی رو سے اس کی سزا موت ہے۔ اگر تم نے عیسائیت اختیار کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بادشاہ جبلہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے مجھے کل تک کی مہلت عطا فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت دے دی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو جبلہ بن احم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل بھاگا۔ وہ قسطنطنیہ پہنچا، جہاں اس نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔
زمانہ اسی طرح چلتا رہا اور بیت گیا۔ جبلہ کی جوانی کا رنگ بھی اڑ گیا، نقوش ماند پڑ گئے، شان و شوکت دھندلا گئی۔ اب اسے اسلام کے ایام یاد آنے لگے، نماز اور روزے کی لذت بیدار ہونے لگی۔ اسے اسلام چھوڑنے پر ندامت ہوئی، زیادہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ مشرک ہو گیا۔ اس احساس کے باوجود وہ آخری عمر تک عیسائیت پر قائم رہا۔ اس نے آخری عمر میں کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے: شریف خاندان کے ایک چشم و چراغ نے ایک تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانے میں سبکی محسوس کی، جس کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہو کر عیسائی بن گیا، حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتا، کاش شام میں میری معیشت کا ادنا سا سامان بھی ہوتا تو میں اپنی قوم کے افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ اب تو میری سماعت بھی ختم ہو رہی ہے اور بصارت بھی، مگر اس احساس کے باوجود اس نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اسے شرک اور کفر ہی کی حالت میں موت آئی۔ ناظرین گرامی، دین اسلام ایک جامع اور خوبصورت ترین مذہب ہے۔ دین اسلام کا ہر پہلو خوبصورت مزین نظر آئے گا۔ دین اسلام میں حقوق العباد پر بڑے سخت احکامات وارد ہوئے ہیں۔ مساوات اور بھائی چارے کا جو رنگ اسلام نے پیش کیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔